عطا کرے گا۔ اسی لیے کوشش پہلے خود کے بڑھنے کی ہو، خود کے بدلنے کی ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں اچانک کوئی ہوا نہیں آئے گی جو سب کو پرہیزگار بنا کے چلی جائے گی۔ ہمارے محلے میں کبھی ایسی بارش نہیں ہو جائے گی کہ اس بارش میں جتنے بھیگ جائیں گے سب اللہ کے ولی بن جائیں گے، نہیں، پرٹیکولر ہر ایک کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی انقلاب آتا ہے۔ ایک ایک آدمی بدلنے کی سوچے اور پھر دیکھے انقلاب آتا ہے۔ ریولیوشن یوں ہی آتا ہے، لوگوں کی چینجنگ سے آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلتا ہے۔ آپ نے سنا ہے بشر حافی کے متعلق بغداد میں شراب کا کام کرتے تھے، شراب کا کاروبار تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک تحریر جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، وہ زمین پر کیچڑ میں گری ہوئی تحریر کو اٹھا کر چوم لیا اور گھر پہ لا کر اوپر رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور اس کے بعد اس زمانے میں موجود ایک بزرگ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جاؤ بشر کو اللہ کا سلام پہنچاؤ، جبکہ وہ شراب کا اڈا چلاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے یہ سوچا کہ میرا یہ وہم ہوگا۔ 3 دن مسلسل خواب دیکھا، اس کے بعد آ کر کے بشر سے کہا اے بشر، مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلسل 3 راتوں سے میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے تجھے سلام پہنچانے کا حکم فرما رہے تھے۔ تو مسلمان لیکن بھٹکے ہوئے، راستہ چینج تھا۔ اسی وقت اپنے شراب خانے سے باہر نکلے، چیخ مار کر کی یوں عرض کرنے لگے، مولا تو یقیناً رحیم و کریم ہے، ستار ہے۔ ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کی میں نے عظمت کی اور تو رب العالمین مجھے سلام بھیجتا ہے، لیکن اتنا ہی نہیں کہ ایک سلام آیا اور پھر اس کے بعد اپنا دھندا چلتا رہا۔ بشر حافی نے عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ پلٹ کر کے میں اپنے اڈے کو دیکھوں گا نہیں۔ وہاں سے جو نکلے ننگے پیر نکلے اور زندگی بھر ننگے پیر ہی چلتے رہے، پھر چپل پہنے ہی نہیں، کیونکہ چپل چھوڑ کر کے باہر آئے تھے اس بزرگ سے ملنے کے لیے، اسی حالت میں نکل آئے۔ تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے، اللہ اکبر، وہ بغداد کے قطبوں میں شمار ہوئے ہیں، قطب الاقطاب تھے، اللہ کے ولیوں میں تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا بغداد میں ایک کتے نے راستے پر پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا شہر کے راستے پہ۔ اس بزرگ نے فرمایا جاؤ دیکھو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ اس بزرگ سے پوچھا گیا آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے پورے بغداد کے کسی راستے پر کوئی جانور پیشاب و پخانہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اللہ نے ہر راستے کو ان کے لیے پاک کر رکھا تھا۔ یہ ہے رحمت الہی، جب بدلنا چاہے بندہ، مولا اس کے پیروں کو بھی چلنے کے لیے پاک راستے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا کیا، اہدنا الصراط المستقیم کا، کیا اللہ تو سیدھا راستہ دکھا نہیں، چلا، کیونکہ اب میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آ گیا ہوں، نماز میں آیا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہی تو ہے، لیکن اب آگے اے مولا تو چلا۔ جس کی بھی یہ دعا قبول ہوئی مولا کریم اس کو آخری سانس تک ہدایت پر رکھے گا، چلائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، بنیاد یہی ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے تمہاری طرف سے شروعات ہو، پھر اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں کھل جائیں گی۔ گھر میں بیٹھ کر کے صرف لوگ جو آسان نسخے چاہتے ہیں، آسان نسخے چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھو ابھی وظیفے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر جگہ سے، انسٹا میں، واٹس ایپ میں اتنے وظیفے آتے ہیں جو اللہ کے ولی بنا دیں گے 2 گھنٹے کے اندر۔ یہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، وہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، دوسروں کا مال کھاتے رہو اور وظیفے کرتے رہو، لوگوں کو ٹوپی ڈالتے رہو اور یہاں 100 وظیفے پڑھتے رہو، ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تمہارے اندر سے تبدیلی ہو، حرام کھا کر کے تم 1000 بار بھی پڑھتے رہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ آسمان تک نہیں جائے گا۔ تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر دیکھو، آپ کو پتا ہے محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، کچھ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جا باہر کچھ ڈھیلے پڑے ہوں تو لے آؤ۔
وہ 3 ڈھیلے لے آیا، آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، لے جا اس کو۔ اس نے دیکھا ڈھیلے دیے، لیکن باہر آ کر دیکھا تو وہ سونے کے تھے۔ اس کو لے جا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، کافی قیمت والے تھے اس وقت سونے کے ڈھیلے، لیکن محبوب الہی نے 3 بار قل هو اللہ احد ہی پڑھا تھا، بس صرف 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے دم کر کے دے دیا تھا، لے گا جاؤ۔ اب اس نے بیٹیوں کی شادی تو کی، لیکن